لیڈرشپ کا فرق ہے. جب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک خاص پارٹی کی حمایت کیوں کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ صرف لیڈر کی وجہ سے. اگر آپ یہ کہیں کہ میں چوروں کے ساتھ کیسے بیٹھوں تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ملک چوروں کے حوالے کرنے کو تیار ہے لیکن چوروں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں. آپ کے خیال میں یہ ریڈ لائن کہاں پہ کراس ہوئی؟ کسی بھی صورت میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو آرمی انسٹالیشنز کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بالکل ان کی ڈیمانڈ درست ہے. سیاست تو ہو سکتی ہے نا ان کے بغیر؟ جی سیاست بالکل ہو سکتی ہے, وہ یہ کرتے نہیں ہیں. آپ کے خیال میں عمران خان کو ڈیل کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ خان صاحب کی رہائی بنتی ہے. کیا ٹرمپ اس میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ کرنا تو پڑے گا. اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ جی ہم تو باہر کی ڈکٹیشن نہیں مانیں گے تو ہم بھی ادھر ہی ہیں, دیکھ لیں گے کہ کون نہیں مانتا. ناظرین کرام, آپ ویڈیو ملاحظہ کیجیے, ویڈیو کے بعد آپ کے ساتھ تفصیلی بات چیت کرتے ہیں. سر, پاکستان میں بہت کم آرمی آفیسرز ایسے ہیں جنہوں نے فوجی اور جمہوری ادوار میں بڑی اہم پوزیشنز کے اوپر کام کیا ہے. آپ کور کمانڈر بہاولپور بھی رہے ہیں, سیکٹری دفاع بھی رہے اور پھر نگران وزیر دفاع بھی رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے جن صاحب کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو بہت بہتر سمجھتے ہیں, بہت بہتر جانتے ہیں. تو سر یہ جو 3 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے, کیا آپ کو اندازہ تھا کہ حالات اور معاملات جو ہیں وہ اس حد تک بدل جائیں گے؟ ہاں جی, دیکھیں تبدیلی تو ہوتی رہتی لیکن یہ تبدیلی بہت تیز تھی اور بہت عمیق گہرائی کی طرف جو ہے نا گئے ہیں معاملات, بڑی جلدی گئے ہیں. اور جتنے میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیول تھی آرم فورسز کی, اس میں تھوڑا سا ڈینٹ پڑا جس پہ ہمیں گھبراہٹ بھی ہوئی اور اس پر ہم بولے بھی. جب بولے تو کچھ پسند بھی نہیں کیا گیا. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں, دیکھیں میرے والد صاحب فوج میں تھے, میں فوج میں تھا, میرا بیٹا, تو آرمی رنز ان آور بلڈ. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم انسٹیٹیوشن کے خلاف ہوں یا خدا نخواستہ چیف کے خلاف ہوں. البتہ یس, ان کی پالیسیز کی جب بات ہوتی ہے تو ایڈوائز کرتے ہیں. اٹ از جسٹ اے میٹر آف ایڈوائز کہ بھی کیونکہ ہم نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے. جیسے آپ نے کہا میں سیکرٹری ڈیفینس بھی رہا, ڈیفینس منسٹر بھی رہا, اور یہ وار اینڈ ٹیرر کا پورا میں نے دیکھا اور پھر پولیٹیشنز کو بھی قریب سے دیکھا. تو جب میں اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ پولیٹیشنز اپنے باپ کے بھی نہیں ہیں تو وہ دیکھتے ہیں میری طرف. میں نے کہا کہ آپ کے سامنے میں اگزامپل دے سکتا ہوں کہ یہ کھڑے گھوڑے کو سلوٹ کرتے ہیں اور گرے ہوئے گھوڑے کو لات مارتے ہیں. میں نے کہا آپ نے باجوہ صاحب کا حال نہیں دیکھا. آپ کے سامنے جن لوگوں کے اوپر ان کے احسانات ہیں وہ سب ابھی ان کو ککے مارتے ہیں. سارے پولیٹیشینز ہی ایسے ہیں سر؟ نہیں, سب تو ایسے نہیں ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں, کراس دی بورڈ ہر پارٹی میں اچھے لوگ بھی ہیں اور جو بہت اچھے نہیں ہیں وہ بھی ہیں. اس لیے کوئی پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی, یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ ہمارے لوگ سب اچھے ہیں. ہاں لیڈرشپ کا فرق ہے. لیڈرشپ کی بات کریں جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, لیڈرشپ کا فرق ہے. جب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک خاص پارٹی کی حمایت کیوں کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ صرف لیڈر کی وجہ سے. کیونکہ پارٹیوں میں تو ہر قسم کے لوگ ہیں, لیکن جب میں موازنہ کرتا ہوں اے کا, بی کا, سی کا, تو خرابی سب میں ہے. لیکن مجھے کوئی ایک باقیوں سے بہتر نظر آتا ہے تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ان سب میں ایک آپشن آپ کو بہتر نظر آتا ہے سر. اور آپ نے دیکھا کہ 3 سال پہلے جن کی آپ بات کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سب کی بڑی پسندیدہ جماعت تھی اور پیپلز پارٹی اور جو نون لیگ ہے ان کو تو ولن سمجھا جاتا تھا. لیکن سر یہ 3 سالوں بعد یا 3 سالوں میں ہی آپ دیکھیں کہ 180 ڈگری یا 180 کا ٹرن لیا حالات نے, اور وہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ اب سب کے لیے قابل اعتماد ہے, اور خان صاحب جو ہیں وہ ان کی کوئی بات بھی کرنا پسند نہیں کرتا. سر دیکھیں یہ جو سائیکل ہے نا ٹرن کا اور ایبلٹی ٹو ٹرن, اس کا ہمارے سیاستدانوں کو کوئی شعور ہونا چاہیے. ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس کاندھے پہ وہ تکیہ کرتے ہیں وہ کاندھا کبھی آپ کو اتار دیتا ہے, کبھی دوسرے کو سوار کر لیتا ہے. تو یہ کس زوم میں مبتلا ہے کہ یہ اس کاندھے پہ چڑھے رہیں گے. اس میں آپ کے پسندیدہ لیڈر بھی شامل ہیں, جو بھی ہیں, جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ جی یہ, ہاں بالکل وہ کاندھے بھی چل کے آئے تھے, ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کو تو احساس ہو جانا چاہیے, لیکن ان کو بھی احساس ہونا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو پلرز آف جس کو آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں, پارلیمنٹری ڈیموکریسی, اس میں ایک تو چیز ہے نا کہ عوام سرچشمہ ہے طاقت کا, وہ تو اب نہیں رہے. یہ کہا جاتا ہے, وہ تو اب نہیں رہے. اب طاقت کا سرچشمہ پیسہ ہے, طاقت کا سرچشمہ بکا ہوا میڈیا ہے, کچھ جوڈیشری کا حصہ ہے, پولیس ہے, یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے, کچھ اور ڈنڈے ہیں.
تو اگر طاقت کا سرچشمہ آپ نے عوام کو چھوڑ کے ان چیزوں کو مان لیا ہے تو یہ تو آپ کو کسی بھی وقت ڈنڈی کرا دیں گے. سر عوام طاقت کا سرچشمہ ویسے کب تھے لاسٹ ٹائم؟ اور میڈیا میں آپ نے بات کی، چونکہ میرا تعلق ہے تو یہاں پہ بھی اچھے برے لوگ ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں نا سیاستدانوں میں بھی اچھے برے لوگ ہیں، تو عوام تو کبھی بھی طاقت کا اس میں سرچشمہ کوئی نہیں شک نہیں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن یہ کہ ایک تو ہم نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جی، وہ بے نظیر صاحبہ کا بھی ہم نے دیکھا، ایک شریف صاحبان کا بھی ایک ٹائم تھا کہ جب عوام ان کے ساتھ تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ عوام کبھی بھی طاقت کا سرچشمہ نہیں رہے، لیکن یہ کہ اب یہ بہت بڑی تعداد میں جو سرچشمہ تھا اس کو سائڈ لائن کیا گیا. پہلے یہ ہوتا تھا 19-20 کا فرق ہوتا ہے نا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، چلیں 4 لوگ ادھر ہیں 3 ادھر ہیں تو آپ نے کبھی 3 کی سائڈ لے لی. لیکن جب 8 لوگ ایک طرف ہوں اور 3-4 لوگ دوسری طرف ہوں تو پھر یہ گیم کھیلنی بہت مشکل ہو جاتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ خان صاحب سے کچھ غلط کیلکولیشنز ہوئیں، جیسے کہ پنجاب میں عثمان بزدار کو مسلط کر دیا، پھر جنرل فیض حمید پہ اڑ گئے، تو یہ درست فیصلے تھے اور بھی اس کچھ؟ میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں. خان صاحب میں کچھ خوبیاں ہیں اور ان کی ایک خوبی تو یہ ہے کہ ڈزنٹ گیو اپ، جی، جو کہ اچھی بھی ہے، بعض اوقات پرابلم بھی کریٹ کہتے کرتی ہیں ہے. آخری بال تک لڑتا ہوں میں، آخری بال تو تک. یہ بہت بڑی، میں یہ کہا کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے دہرا بھی دیتا ہوں کہ یہ جو موجودہ نظام ہے جو کہ نان پرفارمنگ نظام ہے، اس کو توڑنا ضروری ہے. اس کی اجارہ داری کے جو منبع ہیں ان کو توڑنا ضروری ہے. یہ اہلیت صرف عمران خان میں ہے. کوشش کی تو آپ کو پتہ ہے کدھر پہنچ گئے. لیکن وہ میں آگے بات کر رہا ہوں کہ ان کو پولیٹیکل سینس، مجھے لگتا ہے ویسے تو جب میں ایک اور چیز جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں الٹیمیٹلی وہ درست نکلتا ہے یہ. لیکن یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ پنجاب کی حکومت نہ چھوڑیں، آپ کے پی کی حکومت بالکل نہ چھوڑیں. میں خود ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جب یہ انتخابات ہوئے تو میں نے کہا جی کہ آپ کا باہر نکلنا ضروری ہے، تو آپ پیپل پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے ایک دفعہ حکومت میں آ جائیں، اس کے بعد ٹریبونل کے فیصلے جب ہو جائیں اور جب پھر آپ بعد میں جو مرضی فیصلہ کریں. لیکن وہ اصول کے پکے ہیں. سر وہ کہتے ہیں زرداری کے ساتھ پیپلز پارٹی سے اتحاد کروں گا وہ قیامت کا دن ہوگا میرے لیے. جی، لیکن اس کے مقابلے میں میرا کہنا یہ ہے، آئی کین بی رانگ، کہ اگر آپ یہ کہیں کہ میں چوروں کے ساتھ کیسے بیٹھوں، بقول ان کے چور، میں نہیں کہتا کہ میں چوروں کے ساتھ کیسے بیٹھوں، تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ملک چوروں کے حوالے کرنے کو تیار ہیں لیکن چوروں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں. ناظرین کرام، جس طریقے سے آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، ویڈیو میں پارس جہاں زیب صاحبہ جنرل انور لودھی صاحب ہیں، ان کا انٹرویو کر رہی ہیں. اور انور لودھی صاحب جیسا کہ آپ کو ویڈیو کے اندر بھی انہوں نے بتا دیا کہ وہ فورسز میں کام کرتے رہے اور پھر مختلف اداروں میں، اور پھر نگران حکومت میں وزیر دفاع کے طور پر بھی انہوں نے جو اپنی ذمہ داری ہیں وہ نبھائی ہیں. یعنی یہ پورے کے پورے سسٹم کو اندر سے جانتے ہیں اور پی ٹی آئی کے ہمدرد گردانے جاتے ہیں. یعنی انہیں پی ٹی آئی کا ہمدرد کیا کہا جاتا ہے، یا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی یہ دوستوں میں شمار کیا جاتا ہے ان کا، یا پھر عمران خان صاحب کی جو بئی خواہ ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو جس طریقے سے انہوں نے فرمایا کہ فورسز کو بھی اب ادراک کرنا پڑے گا، ملٹری کو بھی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اب ادراک کرنا پڑے گا کہ اتنی بڑی جو سیاسی جماعت ہے اس کو سائیڈ لائن کر کے ملک کو جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی چلایا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے جو چیزیں ہوئیں وہ غلط ہوئیں، 9 مئی ہوا، پھر باقی دیگر چیزیں جس طریقے سے وقوع پذیر ہوئی ہیں ان کا انہوں نے کسی طریقے سے بھی دفاع نہیں کیا، اور نہ ہی پی ٹی آئی کو ان کا دفاع کرنا چاہیے. جیسے 9 مئی کا، جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے ان کے کہنے پہ جو ہے وہ 9 مئی کو کی مذمت بھی کی، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی جب میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے گا تو پھر لوگ اشتعال میں تو آئیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ناظرین کرام کہ اب بھی جو ہوش مند لوگ ہیں ان کو یہ چاہیے کہ جو بھی صورتحال بنی ہوئی ہے ملک میں اس کو کنٹرول کریں، اور جو آگ ہے اس پر تیل چھڑکنے کے بجائے اس پر پانی کا چھڑکاؤ کر کے اسے بجھایا جائے، اور تاکہ ملک خدا داد جو ہے اس کو متحد ہو کر، فورسز کے ساتھ متحد ہو کر، ساری سیاسی جماعتیں مل کر اس ملک خدا داد کو جو ہے وہ چلا پائیں گی. ادروائز جو ہے یہ دشمنوں کو ایک موقع دینے والی بات ہے کہ جو لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں وہ کل کو اس آگ میں اور بھی پیٹرول ڈالیں گے، خاص طور پر انڈیا، اور پھر دیگر جو افغانستان کے ساتھ ہمارے روابط ہیں، یا باقی امریکہ بھی ہم سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہے. اور یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہو رہی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں. امید ہے کہ فورسز یا باقی جو دیگر ادارے یا گورنمنٹ ایون جو
چاہے جیلی ہے یا جو بھی ہے، لیکن گورنمنٹ ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ سینٹی کو پریویل کریں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ناظرین کرام، یہاں تک اگر آپ میری ویڈیو دیکھتی ہوئے پہنچ آئے ہیں تو امید ہے کہ آپ اسے لائک کر کے جائیں گے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع، کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.